معلمنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمت حدیث کے موضوع پر سلسلہ کلام جاری ہے. ہم نے اس موضوع کے ضمن میں حضرت مقدام ابن مادی کریب سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی تھی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سنو، میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی نازل ہوئی ہے. ناظرین کرام، قرآن حکیم کے ساتھ وہ کون سی چیز ہے جو نازل ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اور آپ نے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، غور سے سنو، آگاہ رہو کہ قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی اپنے گاؤں تکیے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بڑے فخر سے یہ بولے کہ علیکم بہذا القرآن، تمہارے لیے صرف یہ قرآن کافی ہے، احادیث کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کتاب کے اندر جو چیز حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو چیز اس کتاب کے اندر حرام کی گئی ہے اسے حرام سمجھو. حلت اور حرمت کے تعلق سے حلت اور حرمت کو جاننے کے لیے صرف قرآن کی طرف رجوع کرنا کافی ہے، احادیث شریفہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر میری احادیث کے، قرآن حکیم کے معنی اور اس کے اسرار نہیں کھلتے. یعنی قرآن حکیم متن ہے اور میری احادیث کی وضاحت ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا بیان، جن کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. مثلا آپ نے یہ فرمایا، الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع. قرآن حکیم میں پالتو گدھے کی حرمت کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. تو اب گدھا حلال ہے یا حرام ہے، اس کے حلت اور حرمت کی طرف اور اس کی حلت یا حرمت جاننے کے لیے اگر صرف قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو وہاں تو اس کی حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی بیان موجود نہیں ہے. مجبوراً آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف پلٹنا ہوگا، جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ پالتو گدھا حلال نہیں ہے، حرام ہے. ہاں، ہمارے وحشی جنگلی گدھا یعنی نیل گائے یہ حلال ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ. قرآن حکیم میں اس بات کا بھی تذکرہ موجود نہیں ہے کہ وہ جانور جن کے دانت کچلیوں کے ہیں یعنی پوائنٹڈ ہیں، جیسے چوہا، نیولا، بھیڑیا، سیار یعنی جیکال، شیر، یہ ایسے جانور ہیں جو ذی ناب ہیں یعنی جن کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں، کچلیوں والے ہوتے ہیں. ان کی حلت اور حرمت کے بارے میں قرآن حکیم میں کچھ نہیں ملتا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی یہ پوچھے کہ چوہا حلال ہے یا حرام ہے، کوئی یہ پوچھے کہ سیار جیکال حلال ہے یا حرام ہے، شیر کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، تو آدمی اگر قرآن سے جواب دینا چاہے گا تو قرآن اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دے پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہمیں پلٹنا پڑے گا، اس لیے کہ جس طریقے سے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اسی طریقے سے احادیث شریفہ کا بھی نزول ہوا. لہذا تفصیل کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف پلٹنا ضروری ہوگا. اور آگے آپ نے یہ فرمایا، وَلَا لُقْطَةٌ مُّوَاحِدٍ. کوئی گری پڑی چیز ہو اور کسی آدمی کو مل گئی ہو، اب وہ کیا کرے؟ مثلا ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک موبائل راستے میں پڑا ہوا ہے، اس نے وہ موبائل اٹھا لیا. گری پڑی چیز کو لقطہ کہتے ہیں. اب موبائل اس نے اٹھا لیا. اب شریعت اسلامیہ اس سلسلے میں کیا حکم دیتی ہے اور کیا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کرتی ہے کہ گری پڑی چیز کو اگر آدمی پا لے تو اب کیا کرے؟ مثلا اس شخص کو وہ موبائل مل گیا، اب قرآن حکیم میں لقطہ کے بارے میں کوئی حکم موجود
ہم نہیں پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ کسی آدمی کو اگر کوئی پڑی ہوئی چیز مل جائے تو سال بھر اسے اپنے پاس رکھے اور اعلان کرتا رہے۔ ناظرین کرام، اعلان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک رکشے کے اوپر لاؤڈ اسپیکر باندھے اور پورے شہر کے اندر اعلان کرتا پھرے کہ مجھے ایک موبائل پڑی ملی ہے، جن صاحب کی یہ موبائل ہو میرے پاس سے آ کر کے لے جائیں۔ بلکہ جاننے پہچاننے اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے درمیان وقتاً فوقتاً اس کا ذکر کرتا رہے۔ سال بھر کے بعد اگر چاہے تو اس موبائل کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اگر اس موبائل کا مالک آ جائے تو اس کو وہی موبائل واپس لوٹانا ضروری ہوگا۔ یہ ہے لقطے کا مسئلہ، یعنی سال بھر آپ اپنے پاس رکھیے، اس کو استعمال نہ کیجیے، سال بھر کے بعد آپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس کا حقیقی مالک آ گیا تو اس چیز کو اسی طریقے سے اس کو لوٹا دینا ضروری ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں ٹھہر کر ایک اور مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ تو مسئلہ لقطے کا ہے، یعنی گری پڑی چیز کا۔ اگر کوئی آدمی کوئی چیز آپ کے پاس رہن رکھ دے، مثلا آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے 1000 روپیہ دے دو اور یہ میری موبائل بطور رہن رکھ لو، تو کیا وہ جس کے پاس موبائل رہن رکھی ہوئی ہے، کیا اس موبائل کو وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جب تک یہ آدمی 1000 اس کو نہ دے دے تب تک وہ آدمی اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھے گا، اسے کبھی بھی اس چیز کے استعمال کرنے کی قرآن اور حدیث اجازت نہیں دیتے۔ یہ ایک گہرا فرق ہے رہن رکھی ہوئی چیز میں اور گری پڑی چیز کے درمیان۔ ناظرین اکرام، اس حدیث پاک سے صرف اتنا استدلال کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ مقدام ابن مادی کریب کی اس پڑھی ہوئی حدیث کے اندر یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دوسری چیز کا بھی نزول ہوا ہے جس کو ہم نبی کی حدیث کہتے ہیں۔ یہ عظمت حدیث کی ایک اور دلیل ہمیں حاصل ہوئی جو مقدام ابن مادی کریب کی مروی اس روایت کے اندر موجود ہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کیا عظمت ہے، اس کو جاننے کے لیے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وان ابن شہاب ان سالم ابن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة للحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی فی کتاب الحج۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ شام سے سیریا سے ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ ذرا مجھے بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے مجھے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ کہا کہ وہ رہا ان کا گھر، جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ یہ کہ کیا حج تمتع کرنا جائز ہے؟ ناظرین کرام، حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی میقات سے احرام باندھ لے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور پھر اس کے بعد حج کے لیے پھر سے احرام باندھے۔ تو اسی حج کی قسم کے بارے میں، حج تمتع کے بارے میں شام سے آیا ہوا وہ آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا حج تمتع حلال ہے، تو قال عبداللہ ابن عمر یہ حلال، جائز ہے، حج تمتع کر سکتے ہو۔ تو وہ شامی کہنے لگا لیکن آپ کے ابا اتنے بڑے عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حج تمتع سے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے سن، ارائیت ان کان ابی نہا عنہا، میرے باپ میرے والد عمر ابن خطاب نے اگرچہ حج تمتع سے منع کیا ہے، وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کی اجازت دی ہے، اب بول امر ابی اتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات مانی جائے گی عمر ابن خطاب کی کہ میرے نبی کی بات مانی جائے گی؟ فوراً شامی نے کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا مسئلہ صاف ہو گیا، اگر ایک طرف میرے باپ کی بات ہو دوسری طرف میرے نبی کی بات ہو تو بات میرے نبی کی مانی جائے گی، تو مسئلہ صاف ہو گیا۔
کہ لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ آپ کا جو حج تھا فرسٹ اینڈ لاسٹ، پہلا اور آخری، آپ نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے، یہ حج آپ کا حج قران تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اپنے امتیوں کو اجازت دی ہے، لہذا اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع سے کسی وجہ سے روکا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، کیا ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ان سے مسائل کے بارے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جاتی ہے۔ تو اگر کسی صحابی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کی بات کو لے لیا جائے، صحابی کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ اس حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کا پتہ چلا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، اسی عنوان کے ساتھ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شرک سے مکمل اجتناب کی تلقین، برائیوں سے کنارہ کشی کا حکم، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ہدایت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا مطالبہ، جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاکید، کتاب التوحید، ہر منگل، جمعرات اور سنیچر شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہ تھے اور نہ آپ بد زبان تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ فرماتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6029۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت حدیث کے عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ شام سے، سیریا سے ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ ذرا مجھے بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کہاں ہے؟
میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے مجھے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ کہا کہ وہ ان کا گھر جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ یہ کہ کیا حج تمتع کرنا جائز ہے؟ ناظرین کرام، حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی میقات سے احرام باندھ لے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور پھر اس کے بعد حج کے لیے پھر سے احرام باندھے۔ تو اسی حج کی قسم کے بارے میں، حج تمتع کے بارے میں شام سے آیا ہوا وہ آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا حج تمتع حلال ہے؟ تو قال عبداللہ ابن عمر یہ حلال، جائز ہے، حج تمتع کر سکتے ہو۔ تو وہ شامی کہنے لگا لیکن آپ کے ابا اتنے بڑے عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حج تمتع سے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے سن، ارائیت ان کان ابی نہا عنہا، میرے باپ، میرے والد عمر ابن خطاب نے اگرچہ حج تمتع سے منع کیا ہے، وصنعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب بول، امر ابی اتبعوا ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات مانی جائے گی عمر ابن خطاب کی میرے نبی کی بات مانی جائے گی؟ فوراً شامی نے کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا مسئلہ صاف ہو گیا، اگر ایک طرف میرے باپ کی بات ہو دوسری طرف میرے نبی کی بات ہو تو بات میرے نبی کی مانی جائے گی، تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ لقد صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگرچہ آپ کا جو حج تھا فرسٹ اینڈ لاسٹ، پہلا اور آخری، آپ نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا ہے، یہ حج آپ کا حج قران تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اپنے امتیوں کو اجازت دی ہے۔ لہذا اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع سے کسی وجہ سے روکا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، کیا ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ان سے مسائل کے بارے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جاتی ہے۔ تو اگر کسی صحابی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کی بات کو لے لیا جائے، صحابی کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ اس حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کا پتہ چلا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت پر ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دلیل یہ حدیث، وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاومأ باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب العلم کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو میں سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی میں سنتا اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ اريد حفظہ، تاکہ میں اسے حفظ کر لوں، اسے یاد کر لوں، اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لوں، بائی ہارٹ کر لوں۔ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے منع کیا، یہ کہتے ہوئے ارے اتکتب کل شیء تسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی باتیں تو سنتا اس کو لکھ مارتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر۔ ناظرین کرام، یہاں ٹھہر کر یہ نکتہ جان لیں کہ قریش کے جتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو کتابت حدیث سے منع کیا تھا، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر۔ اس ٹکڑے کے اندر صاف بیان فرما دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ایک نکتہ یہاں قابل غور ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بشر ہیں جیسے ایک عام بشر ہوتا ہے، اور ایک نبی میں اور ایک آدمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ ایک نبی میں اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ فرق ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کافور اور نمک دونوں کے اوپر نظر ڈالیں، دکھائی دینے میں، دیکھنے میں تو کافور اور نمک دونوں یکساں دکھائی دیں گے، لیکن ذائقے میں
دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق آپ کو ملے گا. کافور اور نمک اگرچہ دیکھنے میں ایک جیسے دکھتے ہیں مگر ذائقے میں دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے نبی بھی بشر ہوتا ہے اور ایک عام آدمی بھی بشر ہوتا ہے، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. عام آدمی کے اوپر وہی نہیں آتی اور نبی کے اوپر وہی اترتی ہے. عام آدمی کے اوپر جبرائیل نہیں اترتے مگر نبی کے اوپر جبرائیل اترتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے آخر میں ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، لیکن ایک فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ یہ کہ میرے اوپر وہی اترتی ہے، تمہارے اوپر وہی نہیں اترتی. میرے اوپر جبرائیل فرشتہ آتا ہے مگر تمہارے اوپر جبرائیل فرشتہ نہیں آتا. ناظرین کرام، نبی بھی بشر اور ایک عام آدمی بھی بشر، دونوں بشروں میں جو فرق ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا، آپ نے سماعت کیا. مثال اور قرآن حکیم کی آیت جو سورہ کہف کی ہے اس کے ابتدائی ٹکڑے کی روشنی میں ایک مثال مزید وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک آدمی ایک جنگل میں راستہ بھول گیا ہے، دائیں طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے، اسے راستہ باہر نکلنے کا نہیں ملتا. بائیں طرف دوڑ کر کے جاتا ہے، جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ ادھر بھی نہیں ملتا. تھک ہار کر کے پریشان ہو کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میں شاید اس جنگل سے نہ نکل سکوں اور بھوکا پیاسا اسی جنگل کے اندر مر جاؤں. اچانک ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہائے ڈوڈ، ارے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے بھائی، کون ہے تو؟ کہنے لگا ارے بھائی میں اس جنگل کے اندر پھنس گیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، اس جنگل سے نکلنے کا راستہ مجھے نہیں مل رہا ہے. اب یہ آنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اب بتاؤ وہ آدمی جو جنگل میں راستہ بھولا ہوا ہے اور اسے جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ اس آدمی سے جھگڑنے لگے اور کہے ارے تم کیا مجھے اس جنگل سے نکلنے کا راستہ بتاؤ گے؟ تم تو میری طرح ایک انسان ہو. ارے اللہ کے بندے، وہ ہے تو تیری طرح انسان ہی، لیکن فرق ہے تجھ میں اور اس میں. تو رستے سے بے خبر ہے اور وہ رستے سے باخبر ہے، یہ فرق ہے تجھ میں اور اس میں. ایسے ہی نبی میں اور ایک عام آدمی میں فرق ہوتا ہے کہ نبی جنت کے راستے سے باخبر ہوتا ہے اور ایک آدمی جنت کے راستے سے باخبر نہیں ہوتا. وہ نبی کے بتانے کی وجہ سے جانتا ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے اور جہنم اور تباہی اور ہلاکت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کے اندر جو یہ ٹکڑا ہے کہ ارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کیے لیتا ہے، جبکہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرun، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، اور آپ انسان ہونے کے ناطے کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں. تو غصے میں آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کیا وہ بھی قابل عمل ہے؟ تو بھی اس کو لکھ لیتا ہے، تو غصے میں کہی ہوئی بات کو بھی لکھ لیتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر کے میں حدیث کی کتابت سے رک گیا، لیکن میرے دل میں ایک کھٹک اب بھی باقی تھی کہ میں نے جو حدیث کا لکھنا چھوڑ دیا ہے اور قریش کے کہنے پر میں نے جو یہ کام کیا کچھ صحیح نہیں لگتا. چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں اس کو یاد کروں، لیکن قریش کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ بشر ہیں، آپ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں، تو نبی کی ہر بات کو تم مت لکھ لیا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا، فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور فقال، اور کہا، ارشاد فرمایا اکتب، اے عبداللہ ابن عمر ابن عاص میری ہر بات کو چاہے میں غصے میں کہوں چاہے خوشی میں کہوں لکھتا رہ. فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہو اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اور بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور آپ سے سچی بات اور صحیح بات کس کی اور ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر سند بھی نازل فرما دی ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قسم ہے ستارے کی جب وہ جھک جائے تم لوگوں کا صاحب نہ تو راستے سے بھٹکا اور نہ ہدایت ملنے کے بعد راستے سے بھٹکا. یہ جان لو کہ
یہ تمہارا صاحب میرا نبی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا، اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سب وہ وحی ہوتی ہے جو ہماری طرف سے کی جاتی ہے، زبان محمد کی ہوتی ہے اور بات ہماری ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حدیث کی کتابت کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ لکھتا رہے۔ حدیث کی عظمت پر ایک اور دلیل مہیا ہوئی، اور حدیث کی عظمت پر ایک اور دلیل ہمیں معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کے بعد کتنی باعظمت ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کیا مقام ہے۔ ناظرین کرام، عظمت حدیث پر گفتگو جاری ہے۔ اس موضوع کو لے کر کے اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا